السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے سورۃ البقرہ کی سبق نمبر 2 ہم اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ پہلا سوال ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے، نیک اعمال کی قبولیت کا معیار ہے اخلاص نیت پر۔ یہ پہلا آپشن ہے، یہ درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، دین میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی سے روگردانی کرنا کس کی پیروی کے مترادف ہے؟ خواہش نفس، شیطان، شیطان کی پیروی کے مترادف ہے۔ تیسرا ہے، دنیا پرست لوگ خاندان، مال و دولت اور ظاہری اسباب کی فراوانی کو کس چیز کا معیار سمجھتے ہیں؟ قیادت، کہ ہمیں قیادت حاصل ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ چوتھا ہے، راہ حق میں آنے والی آزمائشوں سے گزرنا اور درپیش مشکلات کا سامنا کرنا کہاں داخلے کے لیے ضروری ہے؟ جنت۔ یہ تیسرا آپشن ہے، یہ درست ہے۔ لوگوں کی مدد کر کے ان پر احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے اجر۔ دوسرا آپشن با نمبر ہے، یہ درست ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ سوالات میں نے حل کیے ہیں۔ روزہ بندے میں تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حالت روزہ میں حکم باری تعالیٰ کی وجہ سے حلال چھوڑنے والے سے توقع ہے کہ وہ حرام اور گناہوں کے کام بھی چھوڑ دے۔ دوسرا سوال ہے، اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ جواب ہے، اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین اور رشتہ داروں پھر دیگر حاجت مند طبقات پر خرچ کیا جائے۔ تیسرا سوال ہے، سود کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب، سود کے مال میں بالکل برکت نہیں ہوتی اور اس کا انجام بھی مفلسی اور تباہی ہے۔ سود کرنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود کرنے والے کے لیے اعلان جنگ ہے۔ سوال نمبر 4، قتال فی سبیل اللہ کے کیا مقاصد ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ کے حکم کا ایک اہم مقصد فتنہ، فساد اور ظلم کے خاتمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور غلبہ بھی ہے۔ سوال نمبر 5، مالی معاملات کے حوالے سے دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ مالی معاملات کے حوالے سے شریعت کے احکامات واضح ہے۔ کسی کے ساتھ دین یعنی قرض کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ دینا چاہیے۔ قرض کا معاملہ کی وقت معلوم ہو کہ کب اور کس دن کو واپس کرے گا
دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر سفر میں معاملہ ہو تو گروی رکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھے۔ یہ آیات مبارکہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ دوسری آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ آیات مبارکہ ہیں، یہ آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب مؤمنین نے بھی ایمان لائے ہے، کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں، و کتبی، اور اس کی کتابوں، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد منہم، ان سب نے کہا ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسول، کسی بھی پیغمبر پر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے احکام کو سنا، و اطعنا، اور ہم نے ان کی اطاعت کی، غفرانک، اے ہمارے رب تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں، ربنا و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ تیسری نمبر آیات، اس کا ترجمہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وبال ہوگا جو بد عمل کرے گا، اس کا وبال اس پر ہوگا جو اس نے کمایا،
ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائے یا خطا کر بیٹھے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تم نے ان پر ڈالا، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافر لوگ قوم کے مقابلہ میں ہماری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔